شوگر میلز وہ باثر شخصیات جن کی تعداد تقریباً 25 ہے، ان 25 باثر شخصیات کی شوگر میلز نے تقریباً 2300 روپے نیشنل بینک آف پاکستان سے قرضہ لیا اور اپنے آپ کو پھر انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا۔ سرکاری دستاویز کے مطابق انور مجید کی اومنی گروپ کی 8 شوگر میلز نے 12 روپے کا قرض لیا، اور یہ وہی شوگر میلز ہیں جو بھاری مقدار کے اندر اب سے 1.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کر چکی ہے، اور مزید آنے والے دنوں میں گورنمنٹ سے 12 لاکھ ٹن چینی کی جو ایکسپورٹ کی اجازت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ 8 شوگر میلز، اومنی گروپ 12 ارب کی نادہندہ ہو چکی، اور اس کے بعد شباشی فیملی کی رمضان شوگر مل 2 ارب 59 کروڑ روپے قرض لیا، نادہندہ ہو چکی، اس کے اندر انٹرسٹ کی رقم بھی شامل ہے، واپس کرنے کا ان کا موڈ نہیں ہے۔ اتفاق شوگر مل 62 کروڑ روپے واپس کرنے میں ناکام، واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دیگر شوگر ملز ہیں جنہوں نے مجموعی طور 25 شوگر ملز ہیں جنہوں نے یہ قرض لیا، نیشنل بینک آف پاکستان کا سرکاری قرض واپس کرنے کو تیار نہیں۔ ماضی میں بھی خواجہ صاحب یہی پریکٹس ہوئی، اور بعد میں ایک درمیانی راستہ نکال کر خاموشی سے ایسے اربوں روپے کے قرضے کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی بجلی کا بل مقررہ وقت میں ادا نہ کرے تو 10 سے 15 دن بعد اس کا میٹر آپ کاٹ لیں گے، اس کو کچھ ریلیف گورنمنٹ نہیں دے سکتی کہ IMF کا سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ لیکن یہاں پر 2300 روپے کا وہ شوگر ملز جو پہلے بلین آف روپیز پروفٹ کماتی ہیں، ان کو 1.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، 12 لاکھ ٹن کی مزید اجازت مانگی ہے، اور جو پچھلی اجازت تھی اس کی بھی کچھ کنڈیشن کی وائلیشن ہوئی ہے، لیکن یہ اجازت ایکسٹینڈ ہونے جا رہی ہے۔ لیکن خاص صاحب یہاں سے کوئی ان سے ریکوری کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ درمیانی راستہ نکال کے آنے والے دنوں میں ممکنہ طور کے اوپر اس قرض کو معاف کر دیا جائے گا۔ خاص صاحب یہ قرضوں کی رقم جو اربوں روپے میں ہے، یہ ایک عام آدمی کو لاکھوں روپے کوئی بینک معاف نہیں کرتا، اور ان سے وصولی کر لی جاتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے سرکاری دستاویز میں کہ نیشنل بینک آف پاکستان نے یہ قرض دیتے وقت جو محفوظ طریقہ تھا، جو سیکیورٹی تھی اس لون کی، اس کو انشور نہیں کیا۔ خاص صاحب کیا ملی بھگت ہے؟ بھٹی صاحب، جس تباہ حالی کا آپ ملک آج شکار ہے، اس میں یہ قرضے معاف کرنے کی جو پالیسی بنائی ہماری ریاست کے لوگوں نے، اپنے جو کاروباری ادارے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار جنہوں نے یہ قرضے معاف کرائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ جتنے لوگوں نے قرض معاف کرائے ہیں، اور وہ غریب لوگ نہیں ہیں، میری بات سنیں بھٹی صاحب، کہ ایک غریب شخص اگر گھر بنا لے، اس نے اپنی چھت بنائی ہے، وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کو تو معاف کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے۔ جو پہلے ہی کھرب پتی ہیں ان کو مزید قرضے معاف کر کے، ان کو میں کہتا ہوں، پھر سخت الفاظ میرے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ ان کو ان کے گلے میں پھندا ڈالنا چاہیے۔ خدا کی قسم، جس نہج پر ملک انہوں نے پہنچا دی ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ بکاری پن کی معیشت، دنیا سے مانگ کر لاتے ہیں، IMF سے قرضہ لیتے ہیں، اور پھر ان بڑے بڑے جو مل آنرز ہیں اور جو کھربوں پتی لوگ، ان کو قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خدا را اب قوم دیکھ رہی ہے، اب جس طرح میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ساری چیزیں آ رہی ہیں، خدا را اس سے باہر نکلیں۔ یہ قرض معاف کرنے والی، ان کو اگر انہوں نے جینون بھی، ان کو کوئی نقصان بھی ہو گیا میں سمجھتا ہوں، تو یہ قرضے ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھاوا دیا ہے، اس سے منافع کمایا ہے۔ خدا را ریلیف ان کو دیں، ان لوگوں کو جن کے جسم و جان کا رشتہ باہر رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو جو ارب کھرب پتی ہیں، ان کے پیٹوں سے جو پیسے لوٹ کر لے گئے، ان سے واپس نکلوانے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو 70 سالوں میں ان لوگوں نے قرضے، مل اونرز نے، کھرب پتیوں نے معاف کرائے، سب سے قرضوں کے جو پیسے ہیں وہ واپس ہونے چاہیے۔